سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ترجمہ کرتے ہیں کہ بعد اے بعد الحمد والصلاۃ، حمد اور صلاۃ کے بعد، درود پاک کے بعد فرماتے ہیں کہ فإن مبنى علم الشرائع والاحکام واساس قواعد عقائد الاسلام وعلم التوحید والصفات، کہ شریعت اور احکام کے علم کا بنیاد اور عقائد اسلام کے قواعد اصول کا بنیاد وہ علم التوحید والصفات ہے، کہ توحید اور اللہ کی صفات کا جو علم ہے یہ بنیاد ہے. الموسوم بالکلام، علم کلام کے ساتھ اس کو موسوم کیا گیا، اس کا نام رکھا گیا ہے علم کلام. علم التوحید والصفات کا نام کیا رکھا گیا؟ علم کلام. المنجی عن غیاہب الشکوک وظلمات الاوہام، کہ یہ علم کلام نجات دینے والا ہے شکوک کے اندھیروں سے اور اوہام، وہم کی جمع، کہ اوہام کے اندھیروں سے یہ علم کلام نجات دینے والا ہے، یعنی غلط عقائد، فاسد عقائد کے اندھیروں سے نکال کر آپ کو صحیح عقائد کی طرف جو لے جانے والا جو علم ہے وہ علم کلام ہے. وَأَنَّ الْمُخْتَصَرَ الْمُسَمَّى بِالْعَقَائِد، یہ مختصر کتاب جس کا نام عقائد ہے، للامام الہمام قدوۃ علماء الاسلام، یہ امام کے لیے ہے، یعنی امام نے اس کی تصنیف اور تالیف کی ہے، ایسا امام جو باہمت بڑا علماء اسلام کا پیشوا ہے. نجم الملہ والدین، ملت اور دین کا ستارہ ہے، ان کا لقب بھی یہی ہے. عمر، اس کا نام کیا ہے؟ عمر نے یہ تالیف اور تصنیف کی ہے. النصفی، یعنی نصف کا رہنے والا ہے. اعلی اللہ درجتہ فی دار السلام، اللہ تبارک، یہ دعائیہ جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجے کو بلند فرمائے دار السلام میں، یعنی جنت میں. ٹھیک ہے، ھذا یکفیکم. سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا